بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ ایک طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے، اس ٹاپک کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بلکہ ایک پورا ٹریننگ سیشن کیا جا سکتا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ 5 کوالٹیز رکھوں گا۔ یہ 5 کوالٹیز تقریباً ہر اسٹوڈنٹ میں ہونی چاہیے، اور بینگ اے ٹیچر جب میں اپنے اسٹوڈنٹس یا اپنے ارد گرد کسی بھی اسٹوڈنٹ کو دیکھتا ہوں تو کم از کم ان 5 کوالٹیز کی کمی مجھے تقریباً ہر اسٹوڈنٹ میں نظر آتی ہے۔ تو آج ان 5 کوالٹیز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ان 5 خصوصیات میں جو پہلی خصوصیت آتی ہے جو ہر اسٹوڈنٹ میں ہونی چاہیے وہ ہے ادب، یعنی کہ رسپیکٹ۔ ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم با ادب ہوتا ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ با ادب با مراد۔ اب ایک اسٹوڈنٹ کو کس کس چیز کا ادب کرنا چاہیے، تو 3 چیزوں کا خصوصی طور پر ادب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلے نمبر پر اس شخص کا ادب جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، یعنی اپنے ٹیچر، اپنے استاد کا ادب۔ استاد کا ادب یہ ہے کہ اس سے بدتمیزی نہ کی جائے، پیٹھ پیچھے اس کی غیبت نہ کی جائے، اس کا ٹیسٹ کرنے یا اس کی علمی قابلیت جاننے کے لیے اس سے سوال نہ کیا جائے، اسی طرح فضول سوالات سے بچا جائے۔ اور اگر آپ زندگی میں کوئی مقام حاصل کر لیتے ہیں یا آپ اپنے استاد سے بھی زیادہ ذہین اور علم والے ہو بھی جائیں، تب بھی ساری زندگی اپنے آپ کو اپنے استاد سے کم سمجھیں۔ نمبر 2 پر جس ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے وہ ہے اس چیز کا ادب جس کا علم آپ حاصل کر رہے ہیں، یعنی اپنی کتاب کا ادب۔ جی ہاں، کتاب کا بھی ادب ضروری ہے کہ آپ اس کو پھٹنے سے، اس کو گرنے سے، اس کو گندا ہونے سے بچائیے۔ یہ کتاب کا ادب ہے۔ جب آپ کتاب کی رسپیکٹ کریں گے تو اس کتاب کا علم حاصل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور نمبر 3 پر جس چیز کا ادب اسٹوڈنٹس کے دل میں ہونا چاہیے وہ ہے اس چیز کا ادب جس میں آپ علم حاصل کر رہے ہیں، یعنی اپنے ادارے کی رسپیکٹ، اپنے ادارے کا احترام۔ اپنے ادارے کی رسپیکٹ یہ ہے کہ اپنے ادارے کی چیزوں کی حفاظت کی جائے اور اپنے ادارے کی کسی کے سامنے برائی نہ کی جائے، اپنے ادارے کو ڈیفینڈ کیا جائے۔ یہی وہ ادارہ ہے جس کی وجہ سے آپ معاشرے میں پڑھا لکھا گردانے جاتے ہیں۔ یہ ادارہ آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے، اور اسی ادارے کی وجہ سے آپ معاشرے میں ایک بہترین مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھی وہ پہلی خصوصیت جو تقریباً ہر اسٹوڈنٹ میں ہونی چاہیے، اور وہ ہے رسپیکٹ یعنی ادب۔ دوسرے نمبر پر ہے گڈ مینرز، یعنی اچھے اخلاق۔ ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے گفتار، اپنے کردار، اپنے ظاہر و باطن سے لگنا چاہیے کہ وہ ایک طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ یعنی اس کو لباس کے آداب پتہ ہوں کہ میں نے کون سا لباس پہننا ہے، اپنی یونیفارم کو کس طرح رکھنا ہے، اپنے بالوں کی صفائی کس طرح رکھنی ہے، اپنے نیلز کی کس طرح صفائی رکھنی ہے، میں نے جوتا کون سا پہننا ہے اور کس طرح اس کی صفائی رکھنی ہے۔ تو اس طرح اس کو تقریباً ہر چیز کے مینرز کا پتہ ہو، کھانے کے آداب پتہ ہو، گفتگو کے آداب پتہ ہو، چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے، بڑوں کا ادب کس طرح کرنا ہے، دوسروں کی مدد کس طرح کرنی ہے، اپنی گفتگو کے اندر نرمی کس طرح لے کر آنی ہے، تو اس چیز کا لحاظ بھی ایک اسٹوڈنٹ کو رکھنا چاہیے۔ مختصر یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اپنے ہر عمل سے یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم ہے۔ تیسرے نمبر پر جو خصوصیت اسٹوڈنٹس میں ہونی چاہیے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اس کا وقت ہے۔ یہ وقت وہ جتنی اچھی طرح یوٹیلائز کرے گا وہ اتنا بہتر اور بہترین مقام حاصل کر پائے گا، اور اگر اس نے اپنے اسی وقت جیسی نعمت کو ضائع کر دیا تو وہ مستقبل میں کسی اچھے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو اب غور یہ کرنا پڑے گا کہ اس کے وقت کو ضائع کرنے والی آخر کون سی چیزیں ہیں۔ ان میں سے سر فہرست ہے سوشل میڈیا کا بے جا استعمال۔ یہ سوشل میڈیا انسان کے وقت کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس کا وہ قیمتی سرمایہ اس کے ہاتھ سے کس طرح ضائع ہو رہا ہے۔ اسی طرح دوستوں سے گھنٹوں گپ شپ کرنا یہ بھی آپ کے وقت کو ضائع کرتا ہے، اور بہت زیادہ سونا بھی آپ کی قیمتی سرمایہ کو ضائع کر سکتا ہے۔ ایک شخص کو نارملی 7 سے 8 گھنٹے نیند کرنی چاہیے، لیکن بعض اسٹوڈنٹس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ سوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی باقی ایکٹیویٹیز بھی متاثر ہوتی ہیں۔ اسی طرح کھیل کود میں بھی زیادہ پڑ جانے سے بھی آپ کا وقت ضائع ہو سکتا ہے۔ فورتھ کوالٹی جو تقریباً ہر اسٹوڈنٹ کے اندر پائی جانی چاہیے وہ ہے فوکس آن یور اسٹڈی، یعنی اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے۔ ظاہر ہے جب وہ ہے ہی طالب علم، یعنی علم کا حاصل کرنے والا،
تو اس کا اصل مقصد تو علم حاصل کرنا ہے، تو اس کی نظر ہر وقت اپنے اس مقصد کی طرف ہونی چاہیے کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں نے فیوچر میں کیا کرنا ہے، تو محنت کر کر اس ٹارگیٹڈ اور پلانڈ پرپس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور جس سبجیکٹ میں اس کا انٹرسٹ ہے تو اس کو زیادہ ٹائم دے، زیادہ اس کو پڑھے، اس کے حوالے سے ایکسٹرا بکس پڑھے، سائنٹیفک ویڈیوز دیکھے۔ تو اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اپنی تیاری ساتھ ساتھ جاری رکھے۔ بعض اسٹوڈنٹس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سالہ سال تیاری نہیں کرتے، ایگزام سے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے جو ہے وہ اپنی تیاری شروع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی بہتر نتائج حاصل نہیں ہو پاتے۔ یاد رکھیں، اپنا کانفیڈنس اپنی محنت پر ہونا چاہیے، ذہانت پر نہیں۔ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو اپنی ذہانت پر یقین رکھتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتے، بلکہ ان سے زیادہ ان اسٹوڈنٹس کی تعداد ہوتی ہے جو اپنی ذہانت پر نہیں بلکہ اپنی محنت پر یقین رکھتے ہیں، تو ان کے کامیاب ہونے کے چانسز ان سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پانچویں اور سب سے اہم خصوصیت جو تقریباً ہر انسان میں اور بالخصوص ایک اسٹوڈنٹ میں تو لازمی ہونی چاہیے، وہ ہے اپنی مذہبی تربیت کا ہونا۔ دیکھیں، آپ طالب علم سے پہلے ایک مسلمان ہیں، تو بینگ اے مسلم اور اسپیشلی بینگ اے اسٹوڈنٹ، آپ کو اپنی بیسک اسلامک نالج ہونی چاہیے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ پر روزے فرض ہیں تو روزوں کے بیسک مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح بینگ اے اسٹوڈنٹ، بینگ اے مسلم، آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا، ان کی زندگی کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے، تو کیا ہمیں اتنی معلومات ہے کہ ہم اس کو کوئی بیسک آنسر کر سکیں؟ بینگ اے مسلم، ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنی تاریخ کے مشہور واقعات کا پتہ ہونا چاہیے، صحابہ کرام کے واقعات کا پتہ ہونا چاہیے، اپنے ہیروز کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے جو ہماری اسلامک اسکالر اور اسلامک سائنٹسٹ تاریخ میں گزرے ہیں، ان کا مطالعہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم جہاں بنیادی اور جدید تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں ہمیں اپنے مذہب اور اپنے ماضی کے ان مشہور واقعات کا بھی نالج ہونا چاہیے جو ہماری اصل اور ہماری بنیاد ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے اندر 5 خصوصیات تو لازمی طور پر ہونی چاہیے۔ نمبر 1 ادب، نمبر 2 اچھے اخلاق، نمبر 3 ٹائم مینجمنٹ، نمبر 4 اپنی اسٹڈی پر فوکس، اور نمبر 5 اپنی مذہبی تربیت۔ تو جن اسٹوڈنٹ کے اندر یہ 5 کوالٹیز پائی جائیں گی، مجھے امید ہے کہ وہ ایک اچھا شہری، ایک اچھا اسٹوڈنٹ اور ایک اچھا مسلمان ضرور بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔